السلام علیکم۔ آج بروز جمعرات 4 جنوری RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بہتر ماحول دیا جائے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل ملک میں سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو دور کرے گی۔ وزیر اعظم کا SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خطاب۔ گلوبل مارکیٹ میں پاکستان کے یورو اور سکوک بانڈز میں زبردست تیزی، ایک سال میں قیمت میں 74% اضافہ، رواں برس بھی تیزی کا امکان۔ گورنر قندھار کی قیادت میں افغان وفد کی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ TTP کے خلاف کارروائی اور بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہوگا، پاکستان کا مطالبہ۔ باہمی مشاورت سے صورتحال کو بہتر کریں گے، ملا شیری اخند کی یقین دہانی۔ ایران کے شہر کرمان میں دھماکہ، 210 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ ایران میں دہشت گردی کی کارروائی انتہائی افسوسناک ہے، پاکستان اور سعودی عرب کی شدید مذمت۔ غزہ میں رفح کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، بمباری سے مزید نہتے شہری شہید۔ جنگ کا دائرہ فلسطین سے دیگر ملکوں تک پھیلنے کا خدشہ۔ سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازشیں، امریکہ اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ بائیڈن نے ہندوستان کے یوم جمہوریہ کا دعوت نامہ بھی ٹھکرا دیا۔ نائجیریا میں فوجی بغاوت پر فرانس کے شدید تحفظات، فرانس نے نائجیریا میں سفارت خانہ غیر معینہ مدت تک بند کر دیا۔ ICC ایوارڈز 2023 کا اعلان کر دیا گیا، فہرست میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ سڈنی ٹیسٹ کا دوسرا روز بارش کی نظر ہو گیا، محض 64 اوورز کا کھیل ہو سکا، آسٹریلیا کے 2 وکٹوں کے نقصان پر 116 رنز۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سرمایہ کاروں کو بہتر ماحول دیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تنازعات کے حل اور بہتر ماحول دے کر سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ کمیٹی کے ارکان نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط سمیت فریم ورک پر ہونے والے اتفاق کو حوصلہ افزا قرار دیا گیا۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ افسران بھی شریک تھے۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستان کے یورو اور سکوک بانڈز میں زبردست تیزی آئی ہے۔ IMF پروگرام کی منظوری کے مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق IMF کے $3 ارب کے پروگرام سے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ عالمی سرمایہ کاروں کی یورو اور سکوک بانڈز میں دلچسپی بڑھی ہے۔ ممکنہ طور پر پاکستان IMF کا ایک اور پروگرام حاصل کر لے گا، جبکہ عارف حبیب لمیٹڈ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے عالمی بانڈز کی قیمتوں میں گزشتہ ایک سال میں اضافہ ہوا ہے، جس میں رواں سال مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے $1 ارب مالیت کے انٹرنیشنل بانڈز اپریل 2024 میں میچور ہوں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمایاں کمی، انرجی اور کرنسی مارکیٹ میں اصلاحات، IMF جائزوں کی بروقت تکمیل اور روپے کی قدر میں استحکام نے بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ ان بانڈز کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران 74% اضافہ ہوا ہے۔ اپریل 2026 اور دسمبر 2027 میں میچور ہونے والے بانڈز کی قیمت میں بالترتیب 72 اور 71% اضافہ ہوا ہے۔ پاک افغان جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تعلقات کے استحکام کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر قندھار ملا شیری اخند کی قیادت میں افغان وفد نے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی۔ افغان وفد میں وزارت دفاع، اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں۔ افغان وفد نے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان شہریوں کے انخلاء اور افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے پر دونوں ملکوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے علاقائی تجارت اور روابط کو بہتر کرنے کے لیے تمام خدشات کے سدباب پر زور دیا۔ ملا شیری اخند نے کہا کہ باہمی مشاورت سے معاملات کو حل کر لیا جائے گا۔ کوارڈینیشن کونسل کا چھٹا اجلاس مستقبل میں دور رس اثرات مرتب کرے گا۔ اجلاس میں پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان آصف درانی کا وفد بھی شریک تھا۔ آصف درانی نے کہا کہ TTP کے خلاف افغان حکومت کو کارروائی کرنا ہوگی اور بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہوگا۔ وزارت خارجہ میں پاکستانی سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس آج ہو رہی ہے، جو 6 جنوری تک جاری رہے گی۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں اہم دارالحکومتوں سے پاکستانی سفیر مدعو کیے گئے ہیں۔ کانفرنس کا آغاز وزیر خارجہ کی تقریر سے ہوگا۔
वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ इजलास से खिताब करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मुल्की खारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ खित्तों, ममालिक और दुनिया से दो तरफा ताल्लुकात पर गौर के बाद तजावीज़ देगी। पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के हवाले से बाकायदगी के साथ मुनक्किद होती है। वज़ारत खारजा ने यह भी कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में खित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात को मद्देनज़र रखकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली बातचीत होगी। इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर उनकी कब्र के नज़दीक 2 बम धमाकों में 210 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर मस्जिद साहिबुज़्ज़मा के साथ उनकी कब्र के नज़दीक इज्तिमा में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। इसके बाद दीगरे होने वाले धमाकों की नौइयत और मवाद से मुतालिक ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और इज्तिमा में भगदड़ मच गई। दर्जनों लोग कदमों तले कुचले गए। करमान के डिप्टी गवर्नर ने धमाकों को दहशतगर्दी करार देते हुए 210 अफराद की हलाकत और 60 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। जख्मियों में कम से कम 15 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ईरान में बम धमाकों की शदीद मजम्मत कर दी, जबकि अमेरिका ने धमाकों का जिम्मेदार दाइश को करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि ईरान में दहशतगर्दी की पाकिस्तान मजम्मत करता है। गम के इन लम्हात में ईरान की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से अलमनाक वाक़े पर ईरान से ताज़ियत, हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि दहशतगर्दाना बम धमाकों की सख्त मजम्मत करते हैं। जबकि अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान में होने वाले धमाके दाइश के हमलों से मिलते जुलते हैं। इसी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि दाइश मुलव्विस हो सकती है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ ईरान के शहर करमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 अफराद जाँ बहक और 170 जख्मी हो गए थे। फ्रांस ने नाइजीरिया में सिफारत खाना गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया। नाइजीरिया में फौजी बगावत पर फ्रांस के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। 2 हफ्ते कबल फ्रांस ने अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया था। फ्रेंच वज़ारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह से हमारे सिफारती मिशन को काम करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मौजूदा हालात में सिफारत खाने को बंद करना ही बेहतर है। फ्रांस माज़ूल लीडर मोहम्मद बाज़ूम को इक़्तिदार में वापस लाने का भी मुतालबा करता रहा है। फ्रांस ने नाइजीरिया की फौजी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। फ्रांस ने दिसंबर 2022 में होने वाली खाना जंगी के बायस 1500 फौजियों को नाइजीरिया में तैनात किया था। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।